السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، یہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا 95 سیریل ہے۔ اور آج ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تراویح کے بارے میں کیا معمول تھا، اس پر ہم گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہمارا جو اندر کا ڈاؤٹ ہے وہ کلیئر ہو۔ اصل میں پروگرام کرنے کی وجہ کیا ہے، یہ جو پروگرام کر رہے تھے جب حضور کے جمعہ کے معمولات میں نے بیان کیے تھے، ایک صاحب نے آ کر کہا آپ نے تراویح کے بارے میں نہیں کہا۔ ہم نے کہا، انہوں نے کہا تراویح آپ نے اس لیے نہیں کہا کہ آپ 20 رکعت ثابت نہیں کر پائیں گے، لہٰذا آپ نے تراویح کو گول کر دیا۔ تو ہم نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ اس کو پروگرام میں رکھوں گا۔ تو اور ایسے مسائل سے ویسے مجھے ذاتی طور پہ کوئی خاص دلچسپی ہوتی نہیں ہے، لیکن پبلک کو بڑی دلچسپی ہوتی ہے ایسے مسائل میں۔ تو پروگرام کے بعد بھی اگر کسی کو کوئی پرابلم اس میں ہے، کیونکہ میں 2 دن سے کل سے یہی پڑھ رہا ہوں، تو آپ جتنے کراس کی اس سے نمازیں بھی کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ تراویح کے سلسلے میں جو بھی آپ کو ڈاؤٹ ہے آپ بے جھجک پروگرام ختم ہونے کے بعد آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے پروگرام کو 2 حصے میں تقسیم کیا ہے، بہت غور سے سنیے گا پروگرام کو۔ ایک بات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں رمضان میں کیا کرتے تھے تراویح کے بارے میں، اور دوسری بات صحابہ کرام کا معمول کیا تھا تراویح کے بارے میں۔ یہ 2 باتیں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے تو خود بخود انشاءاللہ جو ہے وہ پکچر کیا ہوگی، کلیئر ہو جائے گی۔ سب سے پہلی بات بطور وارننگ کے، لفظ تراویح قرآن حدیث میں کہیں لکھا نہیں ہے۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں، لفظ تراویح قرآن مجید اور میں یا احادیث میں کہیں بھی یہ لفظ استعمال نہیں ہوا ہے۔ یہ لفظ جو تراویح ہے یہ حقیقت میں جمع ہے، پلورل ہے۔ یہ جو 4 رکعت کے بیچ میں بیٹھتے ہیں راحہ کے لیے، تھوڑا سے آرام کرنے کے لیے، یہ اس سے یہ لفظ بنا ہے تراویح۔ 4 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں نا، ہم لوگ تو زیادہ سے زیادہ 10 12 15 سیکنڈ بیٹھتے ہیں، عربوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اچھی جو مساجد ہوتی ہیں، یعنی امام جو اچھے ہوتے ہیں، وہ کم سے کم 10 منٹ 12 منٹ بیٹھتے ہیں، اور 10 12 منٹ بیٹھے نہیں رہتے ہیں، 10 12 منٹ میں وہ ایک تقریر کرتا ہے، پھر اس کے بعد کھڑا ہوتا ہے، پھر 4 رکعت پڑھتا ہے، پھر 10 12 منٹ کی ایک تقریر کرتا ہے۔ اس طریقے سے وہ پوری نماز ہوتی ہے۔ مکے والے بھی یہی کرتے تھے کہ 4 رکعت پڑھ کر کے طواف کرتے تھے۔ کچھ لوگ بیٹھے رہتے تھے، کچھ لوگ طواف کرتے تھے، اس ترویحہ میں، اس آرام کے موقع پر۔ تو وہاں سے لفظ نکلا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات تو 100% ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ اور نسائی کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر شہر رمضان، رمضان کے مہینے کا ذکر فرمایا۔ وقال شہر، فرمایا کہ ایسا مہینہ ہے کتب اللہ علیکم، اللہ نے یہ مہینہ تم پر فرض کیا ہے، صیامہ، اس کا روزہ، وسننت لکم قیامہ، اور میں اپنی طرف سے بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے سنت قرار دیا ہے اس میں کھڑے ہونے کو، یعنی نماز پڑھنے کو۔ رکعت کا ذکر نہیں ہے، رکعت کا ذکر نہیں ہے۔ روایت 100% صحیح ہے۔ اس سے ایک بات بہت کلیئر وے میں ہے کہ رمضان میں کچھ نہ کچھ ایکسٹرا نماز اللہ کے رسول پڑھتے تھے اور صحابہ بھی پڑھتے تھے۔ نہ اس میں وقت کی قید ہے، پتہ ہے اس حدیث سے، اور نہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ کتنی رکعات صحابہ پڑھتے تھے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان نہیں فرمائی۔ دوسری روایت بخاری کی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرغب فی قیام رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
رمضان میں نماز پڑھنے کی ترغیب دلاتے تھے، انکریج کرتے تھے کہ آپ لوگ رمضان میں زیادہ سے زیادہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں. کتنی پڑھیں اس حدیث میں بھی ذکر نہیں ہے، کب پڑھیں یہ بھی اس حدیث میں ذکر نہیں ہے. اچھا، نبی کریم، یہ تو صحابہ کے بارے میں ہو گیا ترغیب، اس میں خود حضور کا ذکر نہیں ہے. غور سے سنتے جائیں ایک ایک پوائنٹ. یہ میں نے جو دونوں اس طریقے سے اور بھی حدیثیں ہو سکتی ہیں، ساری حدیثیں میں نے اکٹھا کی ہیں. ان دونوں حدیثوں کے ذریعے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے اپنی امت کو نماز پڑھنے کی رمضان میں ایکسٹرا ترغیب دلائی ہے، انکریج کیا ہے. اللہ کے رسول خود کیا کرتے تھے؟ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رات میں نکلے، مسجد میں آئے، کمرے سے مسجد میں آئے، اور آنے کے بعد آپ نے نماز شروع کی. پیچھے صحابہ شامل ہو گئے، آپ نے ان کو بھی نماز پڑھائی. پھر دوسری مرتبہ اسی رمضان کی بات ہے، دوسرے دن پھر آپ مسجد نکلے، پھر آپ نے نماز پڑھائی. تیسرے دن آپ پھر نکلے، پھر نماز پڑھائی. چوتھے دن پوری مسجد پہلے سے بھر گئی. اب پورے مدینے میں معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول رمضان میں ایک نماز پڑھا رہے ہیں اور لوگ جماعت سے شامل ہو رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تو مسجد پوری فل ہو گئی، تو آپ اپنے کمرے میں بیٹھ گئے، نہیں نکلے. یہ یہاں سے کھانسنا شروع کیا صحابہ. ان کو معلوم ہو جائے کہ ہم لوگ یہاں سب لوگ جمع ہو گئے، آپ آئیے نکل کر کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کھانسی، ان کی باتیں، کچھ لوگ دور دور تھے کہ ہاں ابھی نکلنے والے ہیں، تاکہ یہ باتیں سنے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ ساری باتیں سنتے رہے. آپ نکل کر نہیں آئے جب تک کہ فجر کی اذان نہیں ہو گئی. یہ چوتھا دن تھا. جب نکل کر کے آئے تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے اس شوق کو دیکھ کر کے مجھے یہ خطرہ ہوا کہ کہیں پروردگار عالم تمہارے اوپر اس نماز کو فرض نہ کر دے. اگر فرض کر دے گا تو پڑھنا لازم ہو جائے گا. لہذا تم جتنی ایکٹیویٹیز یہاں کر رہے تھے وہ سب میں سن رہا تھا، میں ہونا کر کو نہیں نکلا. ٹھیک ہے، یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے. نہ اس میں یہ ذکر ہے کہ یہ کن تاریخوں میں حضور نے کیا، نہ یہ ذکر ہے کہ وہ جو نماز پڑھی صحابہ نے، انہوں نے جماعت سے جو نماز پڑھی وہ کتنے رکعت پڑھی، اس کا بھی ذکر نہیں اس حدیث میں بھی. یہ حضور کا خود کا معمول ہے. غور سے سن رہے ہیں. لیکن اس میں ایک بات جو انڈیکیٹ کر رہی ہے، ذکر نہیں ہے، انڈیکیٹ سمجھتے اشارہ کر رہی ہے، ڈائریکٹ نہیں ہے، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مسجد میں تو پتہ چلا صحابہ رمضان میں مسجد میں آ کر کے اپنے طور پر نمازیں پڑھا کرتے تھے. ورنہ جب حضور نکلے تو یہ پیچھے سے لوگ کیسے تھوڑے سے مل گئے. بھائی رات کا وقت تھا، سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے عشاء کے بعد. لیکن اللہ کے رسول جب نکلے تو کچھ صحابہ مسجد میں موجود تھے. اچھا، یہ بات میں گیس کے طور پہ نہیں کر رہا ہوں. ایک دوسری حدیث آ رہی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ بھی بخاری کی روایت ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں صحابہ اپنے اپنے طور پر نمازیں پڑھتے تھے. کہیں کہیں چھوٹی چھوٹی جماعتیں بھی ہوتی تھی. بخاری کی روایت ہے، چھوٹی چھوٹی جماعتیں بھی ہوتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ پھٹ کر میں نماز پڑھنے کے بجائے ایک امام کے پیچھے جمع کر دو. لہذا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے حکم دیا اور انہوں نے ساروں کو ذکر. یہ روایت بخاری کی، اس میں بھی رکعت کا ذکر نہیں ہے، اس میں بھی رکعت کا ذکر نہیں. یہ روایت ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے میں لوگ پڑھتے تھے. حضرت عمر نے کہا کہ اس کو ایک کر دیا جائے، اور آپ نے ایک کر دیا. لوگ نماز پڑھنے لگے. دوسرے دن حضرت عمر پھر مسجد آئے وزٹ کرنے، تو دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کیا ہی بہترین طریقہ ایجاد کیا ہے، لیکن جو لوگ اس انتظار میں سو رہے ہیں کہ ہم صبح اٹھ کر کے تہجد میں نماز پڑھیں گے، وہ ان سے پڑھنے والوں سے افضل ہیں. یہ بھی ذکر کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے. تو نبی کا کیا معمول ٹھہرا؟ نماز آپ نے پڑھی 3 دن رمضان میں، نہ تاریخ کا ذکر ہے اور نہ رکعت کا ذکر ہے. کس کی روایت میں؟ بخاری اور مسلم کی روایت میں. دوسری روایت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. اس کا روایت کیا ہے ترمذی نے، ابو داؤد نے، نسائی نے اور ابن ماجہ نے. یعنی سیاہ ستہ کی بخاری اور مسلم کو چھوڑ کر 4 کے چاروں سیاہ ستہ والوں نے اس کو روایت کیا ہے. وہ کیا ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 تاریخ کو یہ نماز پڑھائی رمضان کی، پھر ایک دن ناغا کر کے 25 کو پڑھائی، پھر ایک دن ناغا کر کے 27 کو پڑھائی، پھر اس کے بعد آپ نکلے نہیں، لوگ جمع ہو گئے، اور آپ جب نکل کر کے آئے تو فجر کا وقت ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے یہ تمہارے اوپر نماز فرض نہ ہو گیا، لہذا میں نہیں نکل کر آیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ رمضان کی ان تاریخوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے نماز پڑھائی، لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی ذکر نہیں کرتے ہیں کہ کتنی رکعت پڑھائی۔ ٹھیک ہے، اچھا اب سوال یہ ہے کہ حقیقت میں اللہ کے رسول نے پڑھی کتنی رکعتیں؟ یہ کچھ ہے بھی حدیث یا ایسے ہی ہم جو ہے وہ اٹکل پچھو مار رہے ہیں، گیس لگا رہے ہیں؟ تو اس میں سب سے پہلے جن لوگوں نے 8 رکعت کی بات کی ان کی حدیث نقل کرتا ہوں۔ عن ابی سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن انہ سأل عائشہ، انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں نماز کیسے ہوتی تھی؟ فقالت عائشہ یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا رمضان نہیں ہو 11 رکعت سے زیادہ کبھی پڑھتے ہی نہیں تھے۔ کون کہہ رہی ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہیں یصلی اربعا، 4 کر کے پڑھتے تھے، یعنی بیچ میں سلام نہیں پھیرتے تھے، 2 رکعت پڑھے پھر 2 رکعت پڑھے، چوتھی رکعت میں ڈائریکٹ سلام پڑھتے تھے، پھرتے تھے جیسے آپ ظہر میں 4 رکعت سنت پڑھتے، اس طریقے سے۔ یصلی اربعا فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، اور وہ 4 کتنی لمبی ہوتی تھی اور کتنی اچھی نماز ہوتی تھی نہیں پوچھو، ہم ذکر نہیں کر سکتے، اتنی اچھی ہوتی تھی۔ ثم یصلی اربعا، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے۔ فلا تسأل، نہیں پوچھو مجھ سے کہ کتنی اچھی نماز پڑھتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا ثم یصلی ثلاثا، پھر 3 رکعت آپ وتر پڑھتے تھے۔ یہ روایت سب سے زیادہ لوگوں نے اس پر 8 رکعت کا ذکر کیا ہے کہ 8 رکعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تراویح پڑھتے تھے۔ اس حدیث کو امام مسلم جیسے محدث نے تراویح کے باب میں نہیں رکھا، کہا یہ تہجد مراد ہے، کہا اس میں تراویح کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا کتاب رمضان اور غیر رمضان، یہ معلوم ہوتا ہے کہ سائل نے تہجد کے بارے میں پوچھا اور انہوں نے فرمایا کہ حضور 11 رکعتیں زیادہ نہیں پڑھتے تھے، لہذا اس حدیث کا تراویح سے کوئی لنک نہیں ہے، نہ اس میں کوئی اس قسم کا ذکر ہے حدیث میں۔ ایک بات، دوسری بات، تراویح سب لوگ حضرت عمر سے لے کر آج تک 2 رکعت پڑھتے ہیں، اس میں 4 رکعت کا ذکر ہے، 4 رکعت کا ذکر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تراویح اگر ہوتی تو 2 کا ذکر کیا جاتا، اس میں 4 رکعت کا ذکر ہے۔ اچھا، یہ تنہا پڑھنے کا ذکر ہے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے پڑھی ہے، تو سائل کا سوال تراویح کے بارے میں ہے، لہذا اس حدیث میں 8 رکعت کی کوئی دلیل موجود ہی نہیں ہے، یہی سب سے مستند دلیل ہے۔ ٹھیک، اچھا اب دوسری، مسلم نے، ابو داؤد نے، ترمذی نے، نسائی نے، ابن خزیمہ نے، امام مالک نے، زاد المعاد میں، ابن حجر نے اور امام غزالی نے، ان سب نے اس حدیث کو تہجد کے باب میں رکھا، تراویح کے باب میں نہیں رکھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک بات۔ اب دوسری حدیث، پہلے میں حدیث ذکر کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد ہم اثر ذکر کریں گے۔ الف تیرے اثر کہتے ہیں کہ صحابہ سے ایک بات منقول ہے، نبی سے سنا، نبی نے کہا، یہ نہیں، صحابی نہیں بولتا، نہیں سمجھے؟ ایک حدیث نقل کرتا ہے، یہ نہیں کہتا اس حدیث کے لفظ میں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا یا میں نے اللہ کا رسول کرتے ہوئے دیکھا، یہ بولتا نہیں ہے، بولتا ہے کسی کام کو کہ بھائی نماز 20 رکعت پڑھنی چاہیے، ذکر نہیں کر رہا ہے، اس کو اثر کہتے ہیں۔ ابھی ہم جو ذکر کر رہے ہیں وہ ڈائریکٹ کس کو ذکر کر رہے ہیں؟ حدیث کو ذکر کر رہے ہیں۔ تو پہلی حدیث بخاری کی تھی جو حضرت عائشہ کی تھی، اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا اور اس پر کیا اعتراضات ہیں اس کو بھی نقل کر دیا۔ دوسری حدیث ابن حبان اور ابن خزیمہ کی ہے، معجم صغیر میں بھی ہے، وہ یہ ہے کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان 8 رکعات والوتر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ دونوں کتابوں میں حدیث نقل ہے
کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 8 رکعت نماز پڑھائی اور وتر پڑھائی. یہاں پر اللہ کے رسول کی نماز کا ذکر بھی ہے اور 8 رکعت کا ذکر بھی ہے. اس حدیث میں 2 میجر پرابلم ہے. جابر بن عبداللہ کے جو شاگرد ہیں ان کا نام ہے عیسیٰ بن جاریہ. عیسیٰ بن جاریہ ایک ہیں اور عیسیٰ بن جاریہ کے جو شاگرد ہیں ان کا نام ہے یعقوب قمی. سب کے نزدیک یہ عیسیٰ بن جاریہ اور یعقوب ایسے شخص ہیں جن کی حدیث پر اعتبار نہیں کیا جاتا, لہذا یہ حدیث ٹیکنیکلی لحاظ سے جو ہے وہ اپنے درجے سے نیچے آ گئی. کس نے کیا کہا ہے آپ کے اطمینان کے لیے نقل کر دیتا ہوں. امام نسائی کہتے ہیں متروک الحدیث ہے. کون؟ عیسیٰ بن جاریہ. متروک الحدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان سے حدیث جب بیان کی جائے تو ہم نہیں لیں گے. ابو داؤد کہتے ہیں منکر الحدیث ہے کہ یہ حدیث کا انکار کرتا پھرتا ہے, لہذا ہم اس سے حدیث نقل نہیں کریں گے اس شخص سے. فاجی اور عقیل یہ دونوں بہت بڑے محدث ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ضعیف ہے حدیث کے معاملے میں. ابن عدی کہتے ہیں کہ جب حدیث نقل کرتا ہے تو محفوظ نہیں رکھتا ہے, بھلاتا ہے. ابن حجر کہتے ہیں کہ اس کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے, اور علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ یہ منکر الحدیث ہے. یہ 1 2 3 4 5 6 7 یہ 7 وہ محدثین جو حدیث کے بارے میں رائے دیتے ہیں, انہوں نے ان کے بارے میں عیسیٰ بن جاریہ کے بارے میں یہ رائے نقل کی ہے. اب عیسیٰ بن جاریہ سے جو نقل کرتے ہیں ان کا نام ہے یعقوب قمی. ان کے بارے میں علامہ ابن ابی شیبہ کہتے ہیں کہ کثیر المناکیر ہے, بہت سی حدیثوں کا انکار کرتا پھرتا ہے یہ بندہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں فیہ نظر, کلام ہے, غور کرنا چاہیے, یہ آدمی صحیح نہیں ہے. اور ابو ذرغہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جھوٹا ہے. یہ بہت بڑا الزام ہے. اگر حدیث کے بارے میں کسی کو جھوٹا کہہ دیا جائے تو پھر بہت بڑا الزام ہو جاتا ہے. نسائی کہتے ہیں لیس ثقۃ کہ آدمی جو ہے حدیث کے معاملے میں اعتبار والا نہیں ہے. علامہ خراج کہتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ جھوٹا ہے. اب یہ حدیث جو جابر بن عبداللہ سے آئی تھی, جس کو ابن خزیمہ نے نقل کیا تھا اور ابن حبان نے نقل کیا تھا, اس حدیث کے بارے میں یہ کلام ہو گیا. تو اب لے دے کر کے یہی ایک حدیث ہے, بلکہ کوئی حدیث نہیں. وہ جہاں سے بھی آتی ہے اس میں یہ دونوں راوی آتے ہیں. تو ایک روایت حضرت عائشہ کی جس کے بارے میں بیان کر دیا گیا ہے کہ وہ روایت 8 کے بارے میں یا اس کی تراوی کے بارے میں ہے نہیں, اور رہی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تو اس میں ان کے جو شاگرد ہیں ان شاگردوں کے بارے میں علماء کرام کی محدثین کی یہ رائے ہے, لہذا یہ اس درجے کو نہیں پہنچ رہی ہے. ٹھیک ہے, اب آئیے 20 رکعت کے بارے میں. سب سے پہلے ابھی ہم حدیث نقل کر رہے ہیں, غور سنیے گا, ابھی ہم اثر بعد میں نقل کریں گے, ابھی ہم صرف حدیث کی بات کر رہے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, ان ابن عباس انه كان يصلي في رمضان 20 ركعة. کہ ابن عباس رضی اللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. یہ روایت ابن ابی شیبہ کی ہے اور سنن کبریٰ میں ہے, بہقی میں ہے. اس روایت میں پرابلم کیا ہے, اس میں ایک راوی ہیں جن کا نام ہے ابو شیبہ ابراہیم, یہ ضعیف ہے. جیسے ادھر وہ حدیث میں یحییٰ کے بارے میں بیان کیا گیا, ویسے اس روایت میں جس میں 20 رکعت کا ذکر ہے اس میں ابو شیبہ ابراہیم ایک راوی آتے ہیں, تقریباً سب کے نزدیک کیا ہیں یہ بھی ضعیف ہیں. لہذا اس سے بھی 20 رکعت آپ ثابت نہیں کر سکتے. اچھا, نتیجہ کیا نکلا؟ نہ 20 رکعت کی حدیث صحیح معلوم ہو پا رہی ہے, نہ 8 رکعت کی حدیث صحیح معلوم ہو پا رہی ہے. لہذا معمولات نبی سے کوئی بات فائنل نہیں کی جا سکتی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا, اب جب معمولات نبی سے نہیں ہوئی تو صحابہ ہی بچے اب ہمارے سامنے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ, اب سب سے بہترین رائے علامہ ابن تیمیہ کی ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 اور 8 جس حدیث کے اصول پر ہم لوگ حدیث لیتے ہیں اس لحاظ سے ثابت نہیں ہو پا رہی ہے. نہ 20 ثابت ہو پا رہی ہے, نہ 8 ثابت ہو پا رہی ہے. لیکن اس بات پر مہاجرین کا اور انصار کا اور تمام صحابہ کا اتفاق ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں 20 رکعت نماز جماعت سے پڑھی گئی ہے. اب جب اختلاف معمولات نبی میں نہیں مل رہا ہے تو صحابہ بہت بڑی حجت ہیں.
ٹھیک ہے. اب صحابہ نے جو حدیثیں نقل کی ہیں، جو میں نے کہا تھا نا اثر کے طور پر، صحابی خود کہتا ہے، ہم اس کے بارے میں آگے بات کرتے ہیں کہ کس نے کیا بات کہی ہے. ہم نے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات اس لیے نقل کی کہ اس پورے بحث میں انہوں نے ایک اعتدال کی گفتگو کی ہے کہ اگر معمولات نبی دیکھیں گے تو ٹیکنیکلی لحاظ سے حدیث صحیح ثابت نہیں ہو رہی ہے. صحابہ کا معاملہ دیکھیں گے تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت عمر نے 20 رکعت نماز اپنے زمانے میں نہیں پڑھی، بلکہ 20 رکعت پڑھائی. تمام مہاجرین، تمام صحابہ، سب لوگ موجود تھے اور کسی نے نہ انکار کیا اور سب لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب ہم آتے ہیں صحابہ اور تراوی. ابھی تک ہم حضور اور تراوی پہ بات کر رہے تھے، اب صحابہ اور تراوی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہم نے آپ کو حدیث نقل کر دی. تراوی کے بارے میں بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث نقل کی ہے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ نماز پڑھا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک امام کے پیچھے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ان کو جمع کر دیا. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں 20 رکعت کا ذکر نہیں کیا ہے، صرف اتنا ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر نے اکٹھا کیا. اب یہ روایت اگر صحیح ہے، چونکہ یہ بخاری کی ہے، یہ تو صحیح ہے. یہ پھر علامہ ابن تیمیہ کے قول کو جوڑو، یہ اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت عمر نے یہ کام کیا. اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑا عالم ہے، تقریباً 900 کتابوں کے رائٹر ہیں، علامہ ابن تیمیہ کا یہ کہنا ہے کہ سارے صحابہ نے نماز پڑھی اور 20 رکعت پڑھی، تو پتہ چلا بخاری کی رائے اور امام بخاری اور علامہ ابن تیمیہ کی رائے ایک ہو گئی کہ نماز پڑھائی حضرت عمر نے، اور پڑھائی کتنی؟ علامہ ابن تیمیہ کے بقول 20 رکعت پڑھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا. ان یزید بن رومان، یہ موطا مالک کی روایت ہے. موطا مالک کے بارے میں پہلے سمجھ لیں، موطا مالک کیا کتاب ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ سب سے پہلی کتاب ہے جو حدیث کی شکل میں لکھی گئی. جو 4 امام مشہور ہیں اس میں سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حقیقت میں تالیف کی ہوئی کتاب ہے جس کا نام موطا امام مالک ہے. موطا امام مالک کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے، کیونکہ امام شافعی کے زمانے میں بخاری نہیں موجود تھی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہنا ہے کہ قرآن مجید کے بعد اگر اس زمین پر کوئی صحیح کتاب موجود ہے تو موطا مالک ہے. جب تک بخاری نہیں تھی تب تک کس کا درجہ تھا؟ موطا مالک ہی گریڈ 1 کی کتاب تھی. اور بعض لوگ اس کے باوجود بھی آج بخاری کے اوپر موطا مالک کو ترجیح دیتے ہیں کہ موطا مالک بخاری سے اونچے درجے کی کتاب ہے. اور اس میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی تقریباً اس طرح کا اعلان رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امام موطا نے جتنی حدیثیں نقل کی ہیں، اگر وہ مرسل بھی ہے، مرسل سے مراد ہوتا ہے کہ صحابی کا نام لے رہا ہے بندہ اور صحابی سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. جیسے اس محفل میں کوئی آدمی نہیں آیا ہے، آپ نے جا کر کے اس بات کو کہیں نقل کیا کہ آج مولانا سراج صاحب نے اس پر گفتگو کی، وہ تیسرے سے بولتا ہے حالانکہ وہ اس محفل میں آیا نہیں ہے. اس کو کہیں گے کہ یہ مرسل ہو گئی روایت. ڈائریکٹ اس نے مجھ سے نہیں سنا ہے، آپ سے سنا ہے، لیکن ڈائریکٹ آپ کو چھوڑ کر کے میرا نام بیان کر رہا ہے. موجود ہے میرے زمانے میں لیکن محفل میں موجود نہیں ہے، تو اس کو مرسل کہتے ہیں. تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ موطا کی اگر مرسل روایت بھی ہے وہ بھی صحیح ہے. تو موطا مالک کی روایت ہے یزید بن رومان انہ کان الناس یقومون فی زمان عمر بن خطاب فی رمضان ب23 رکعۃ. یعنی یزید بن رومان سے روایت ہے کہ نبی کریم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر نے 20 رکعت نماز پڑھانے کا حکم دیا اور لوگ 20 رکعت نماز پڑھتے تھے. اس میں پرابلم کیا ہے؟ اس حدیث میں کوئی پرابلم ہے کہ یہ جو یزید بن رومان ہیں یہ حضرت عمر کا نام لے رہے ہیں، لیکن یزید بن رومان کی ملاقات حضرت عمر سے ہوئی نہیں ہے، لہذا یہ حدیث مرسل کے دائرے میں ہو گئی. لیکن موطا مالک کی مرسل کو تقریباً سب لوگ کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں کہ ملاقات نہیں ہے، لیکن انہوں نے کسی نے کسی سن کر کے حضرت عمر کا نام لیا ہے. لہذا مرسل ہونے کے باوجود بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. مرسل ہونے سے حدیث ضعیف نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک نقص ضرور پیدا ہو جاتا ہے. اچھا، دوسری روایت ہے جس کو سنن کبرا میں نقل کیا ہے، عن سعید بن یزید قال كان يقومون على عهد عمر في شهر رمضان ب20 ركعة. سعید بن یزید
کہتے ہیں کہ نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں لوگ 20 رکعت نماز ادا کرتے تھے. اس روایت کو نقل کیا ہے سنن کبریٰ نے. سنن کبریٰ نے جب نقل کیا ہے تو علامہ نووی جو امام مسلم کی صحیح مسلم کے شارح ہیں اور بہت اونچے درجے کے عالم ہیں، علامہ نووی کا کہنا ہے کہ یہ حدیث ایک دم صحیح ہے. یہ جو سنن کبریٰ میں 20 رکعت کی نقل کی گئی کہ حضرت عمر کے زمانے میں 20 رکعت پڑھی جاتی تھی، حضور کے زمانے کا ذکر نہیں ہے. اب ہم حضور پہ نہیں بات کر رہے ہیں، ہم اثر پہ بات کر رہے ہیں. پہلے آپ کو بتا دیا. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ حدیث ایک دم صحیح ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ حدیث ایک دم صحیح ہے، اور علامہ عراقی کا کہنا ہے کہ یہ حدیث ایک دم صحیح ہے. پہلی حدیث میں جو موطا مالک کی نقل کی اس میں یہ ہے کہ یہ مرسل ہے، حضرت عمر سے ان کی ملاقات نہیں ہے، لیکن اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے، یہ حدیث ایک دم صحیح ہے. یہی صائب کے 3 شاگرد ہیں. ایک کا نام یزید ہے، ایک کا نام حارث ہے، ایک کا نام محمد بن یوسف ہے. شاگرد تو اور ہیں. ان تینوں نے بھی تراویح کے بارے میں حدیث نقل کی ہے. تو پہلے جو شاگرد ہیں یزید، انہوں نے بھی 20 رکعت کی حدیث نقل کی، دوسری جگہ حدیث موجود ہے. دوسرے راوی جو حارث ہیں انہوں نے بھی 20 رکعت کی نقل کی جو دوسری کتاب میں موجود ہے. لیکن ان کے ایک شاگرد محمد یوسف ہیں جس کو موطا مالک نے نقل کیا ہے، اس میں 8 رکعت کا ذکر ہے. نہیں سمجھے؟ صاحب کے 3 شاگرد ہیں. 3 شاگرد میں سے 2 کیا نقل کرتے ہیں کہ نہیں حضرت عمر کے زمانے میں کتنی رکعت پڑھی گئی؟ 20 رکعت نماز پڑھی گئی. لیکن صاحب بن یزید کے ایک شاگرد، ان کا نام محمد بن یوسف ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، موطا مالک میں جو روایت ہے اس میں 8 کا ذکر ہے کہ انہوں نے 8 رکعت نماز پڑھی ہے. 20 نہیں پڑھی بلکہ 8 پڑھی. اچھا، یہ نہیں کہا کہ 20 نہیں پڑھی، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، میں حدیث ابھی نقل کرتا ہوں آگے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جو نماز پڑھی گئی وہ 8 رکعت تھی. اب معاملہ یہاں پر پھر پیچیدہ ہو گیا. اثر میں حدیث میں دونوں باتیں نقل کی، اثر میں جہاں پر 20 کی بات چل رہی تھی اور ایک میں آپ کو روایت مرسل ملی، دوسری حدیث صحیح ملی، اب تیسری حدیث جو ان کی آ گئی اس میں کس کا ذکر ہو گیا؟ 8 رکعت کا ذکر ہو گیا. اور اس حدیث میں کوئی کلام نہیں ہے. موطا مالک کی یہ جو حدیث ہے جس میں 8 رکعت کا ذکر ہے، اس میں کسی قسم کی کا کوئی ذوق موجود نہیں ہے. یہ حدیث ایک دم 100% کریکٹ ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ حدیث اگر 100% کریکٹ تھی تو امام مالک نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ یہ سوالیہ نشان کھڑا کر دیا اس نے. انہی کی کتاب ہے، وہی راوی ہے، اور امام مالک خود کس کے قائل ہیں؟ امام مالک 36 رکعت کے قائل ہیں اور یا 41 کے قائل ہیں. کتنے؟ 36 کے یا 41 کے. 36 ان کی کیوں ہے اس کی انہوں نے وجہ بیان کی ہے کہ میں 36 کا قائل کیوں ہوں. بعض لوگوں نے جو 40 انہوں نے بیان کیا 41 کی، اس کی بھی وجہ بیان کی ہے. جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ معلوم ہوا کہ صاحب مکے والے 4 رکعت پڑھنے کے بعد طواف کر لیتے ہیں دوڑ کر کے، اور امام خاموش بیٹھا رہتا ہے یا امام بھی طواف کر لیتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مدینے والے تو اس ثواب کو پا نہیں سکتے، لہذا اس طواف کی جگہ پہ کیا کرو، 4 رکعت سنتوں میں جلدی جلدی پڑھ لو تاکہ برابر ہو جائے حساب. دیکھیں ہم تو کیا ہے چوری کرنے والے ہیں نا نماز سے، ان لوگوں کا ہے کہ ثواب زیادہ سے زیادہ کلیکشن کرنا ہے. لہذا وہ اس جتنی دیر میں امام بیٹھا رہتا تھا ترویحہ میں جب 4 رکعت کے بعد، تو مدینہ والے کیا کیے کہ 4 رکعت پڑھنا شروع کر دیے. تو کتنا ترویحہ ہوگا؟ اب 4 کے بعد انہوں نے کیا تو 1 ترویحہ، 8 کے بعد کیا تو 2، 12 کے بعد 3، 16 کے بعد اور 20 کے بعد 5 ترویحہ اگر مانیں گے تو 20 رکعت ہو گئی، 20 40 برابر ہو گئی. 5ویں کے بعد کبھی کبھی نہیں کرتے تھے، تراویح پڑھ لیتے تھے، تو 4 چوک 16 ہوئی تو 20 16 36 ہو گئی. تراویح کے قائل وہ بھی 20 کے ہیں، لیکن وہ ثواب کو کلیکشن کرنے میں انہوں نے کیا کیا، 16 رکعت اور 20 رکعت اکٹھا کر دیا. تو سب سے بڑا سوال یہ ہو گیا کہ اپنی روایت کے خلاف عمل کرنا بہت بڑا معاملہ ہے کہ آدمی نے اپنی روایت کے خلاف عمل کیوں کیا جبکہ اس کی خود کی روایت ہے اور تمام کے نزدیک نہ مرسل حدیث ہو، حدیث ایک دم صحیح ہے. تو یہ سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے کہ امام مالک نے اپنی روایت کے خلاف ایسا کیوں کیا. ایک بات. دوسری چیز، یہ جو حدیث ہے جس میں صاحب بن یزید کے تیسرے شاگرد محمد بن یوسف 8 رکعت کا ذکر کرتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ ان کے 3 شاگرد ہیں، 3 میں سے 2 کس کا ذکر کرتے ہیں؟ 20 رکعت کا.
اور یہ محمد بن یوسف 8 کا ذکر کرتے ہیں. اچھا اتفاق ایسا ہے کہ یہ محمد بن یوسف ایک جگہ 11 کا بھی ذکر کرتے ہیں, ایک جگہ 13 کا بھی ذکر کرتے ہیں, اور ایک جگہ 21 کا بھی ذکر کرتے ہیں, گرچہ امام مالک نے اس کا روایت نہیں کیا, لیکن دوسری کتابوں میں ان کا یہ معاملہ. تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ محمد بن یوسف نے پرابلم کریٹ کر دیا, یہ شاید بھول گئے کچھ. کبھی 11 نقل کرتے ہیں, کبھی 13 نقل کرتے ہیں, کبھی 21 نقل کرتے ہیں. امام مالک کو جو روایت پہنچی وہ 13 کی پہنچی, 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر کی پہنچی. لہذا ان کی روایت میں اضطراب ہو گیا, اس وجہ سے شاید امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کے خلاف عمل کو کیا اور انہیں 20 رکعت والی کو جاری رکھا. یہ جواب دیا گیا. اچھا, ابن ابی شیبہ کی روایت ہے, ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ امر رجل یصلی بہم 20 رکعتا. ابن ابی شیبہ, یہ ابن ابی شیبہ جو ہیں امام بخاری کے استادوں میں سے ہیں. ان کی روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ 20 رکعت نماز پڑھائی جائے. حضرت عمر کے عہد خلافت میں بیہقی نے سنن کبریٰ میں بھی ہے اسی الفاظ سے روایت نقل کی کہ 20 رکعت نماز پڑھائی گئی. اچھا, یہ تو اس کے علاوہ کم سے کم 15 سے 16 حدیثیں ہیں, ہر حدیث میں کچھ نہ کچھ چکر, لیکن 15 سے 16 الگ الگ کتابوں میں 20 رکعت کے اثر موجود ہیں, حدیث نہیں. کیا ہے؟ اثر موجود ہے. لیکن وہ جو محمد بن یوسف نے 11 رکعت نقل کر دی موطا مالک میں, اس کا کوئی اثر ان کا کوپریٹو موجود نہیں ہے. نہیں سمجھے میری بات؟ حضرت سعید بن یزید کے شاگرد محمد بن یوسف نے جو موطا مالک میں 11 رکعت نقل کی, 11 رکعت کی کوئی اور روایت کسی دوسری کتاب میں اس کو معاون نہیں ہے, اس کے ساتھ مدد نہیں کر رہی ہے. یہ جو 20 کی رکعت نقل کی موطا مالک نے, اور اس میں تھوڑا سی پرابلم آئی کہ وہ مرسل حدیث ہے, اس کے مقابلے میں کم سے کم 17-18 کتابوں میں اس کا کوپریشن ہے جو اس کو مدد پہنچا رہی ہے. لہذا حدیث کا درجہ بہت اونچا ہو گیا. اچھا, اب اگر دیکھا جائے, یہاں سے میں اپنی بات کہہ رہا ہوں, چاروں امام میں سے کوئی امام 8 رکعت کا قائل نہیں ہے. نہ امام بخاری, نہ امام شافعی, نہ ابو حنیفہ, مالکی, احمد بن حنبل. کوئی 20 سے زیادہ کے تو قائل ہیں, لیکن 20 سے کم کا کوئی قائل نہیں ہے. اب جب یہ چاروں امام ہیں تو پھر ان کے ماننے والے بہت سے علماء ہیں جنہوں نے اس پر کہا ہے کہ 20 رکعت میں ان سب کو نقل نہیں کیا, کیونکہ یہ 4 بڑے ہیں, ان کا نقل کر دینا کافی ہے کہ تقریباً اسی کے انڈر میں سارے لوگ ہیں جو 4 رکعت کے 20 رکعت کے جو کیا ہیں قائل ہیں. اچھا, حرمین شریفین میں شروع سے لے کر 8 تک, یعنی مسجد نبوی میں اور مکہ میں, مسجد حرام میں آج تک کبھی 8 رکعت تراویح کی کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. ہمیشہ 20 رکعت تراویح پڑھی جا رہی ہے, اور آج بھی 20 رکعت پڑھی جاتی ہے. لہذا یہ بہت بڑی دلیل ہے. اچھا, ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کیا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 20 رکعت کیوں جاری کرائی؟ حضرت عمر, مطلب ان کا سوال تھا کہ حضرت عمر کو یہ پاور کس نے دیا؟ تو حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا, وہ بڑا معقول جواب دیا. انہوں نے کہا لوگ غلط فہمی میں ہیں, حضرت عمر نے جماعت